کثیر تابعین میں سے چند افراد ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے جنہیں بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے اکتساب فیض حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور بعد انہوں نے خدمت دین اور علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف رکھی۔ انہی بلند اقبال ہستیوں میں سے ایک ہستی امام المجتہدین، رئیس الفقہاء، استاذ المحدثین، صلحاء امت کے مقتدا، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کی ذات ان جملہ تمام محاسن و خوبیوں سے مزین اور مرصع تھی، جن سے آراستہ ہونا کسی بھی ہادی اور رہبر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ابن خلقان اور ابو نعیم کے قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 80 ہجری سن 699 عیسوی عراق کے مشہور شہر کوفہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نعمان رکھا گیا، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین حنیف کی خدمت کرنے کے صلے میں آپ کو یہ کنیت ملی ابو حنیفہ کی۔ یہاں پہ ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگوں نے مختلف باتیں، مختلف روایات کو بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف کا معنی ہے باطل سے جدا ہونا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہر باطل سے جدا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہترین تشریح کی، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کنیت آپ کو ملی، اور یہ اعزازات جو علم کی برکتیں آپ کی زندگی میں فرمائے کہ رونقیں ڈالی انہوں نے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ کے دادا اور آپ کے والد کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے برکت کی دعا سے نوازا انہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کی برکت والی دعا کا صدقہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اس امت کا جو امام فقہ کا بنایا، فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں نظر آئے۔ مختلف علاقوں کا سفر کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے تعلیم کے حوالے سے، اور یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کیونکہ آپ کے جو والد تھے، دادا، پیشے کے لحاظ سے تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن تجارت کی غرض سے ہی آپ بازار جا رہے تھے۔ ابھی تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تجارت کی غرض سے آپ بازار جا رہے تھے۔ اس وقت کوفہ کے محدث تھے جو حضرت امام شعبی علیہ رحمہ، ان کی نگاہ آپ پر پڑی، آپ کی پیشانی پر، فرمائے کہ دیکھا علم کی روشنی، علم کی صلاحیتوں کا مشاہدہ فرمایا، تو آپ نے بلا کر پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں، میں اپنے کام کو جا رہا ہوں۔ تب امام شعبی علیہ رحمہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر فرمائے کہ زبان پر
یہ کلمات جاری فرمائے، ارشاد فرمایا تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو کیونکہ میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کی فرمائے کہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ کلمات کہے، بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ علم کی ایک دھن ہوتی ہے، فرمایا آپ پر غالب آ گئی۔ تحصیل علم کی لگن اور ذوق تحسین کا سمندر جو تھا، فرمایا کہ وہ تلاطم مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک فرمایا اندر سے اٹھا، اور پھر آپ نے زندگی کی تمام مصروفیات سے منہ موڑ کر علم دین میں لگ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی دوران مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے سفر کیے، متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ کی ملاقات ہے، اور دیگر تقریباً 4000 اکابر مشائخ سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً جو اکابر مشائخ محدثین ہیں، فرمایا ان 4000 کی تعداد فقہاء نے، علماء نے بیان فرمائی کہ جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم دین حاصل کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم فیض حاصل کیا۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کے متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ آپ نے سب سے پہلے فقہی اصول بنائے۔ یہ فقہ کے جو اصول ہیں، فرمائے کہ سب سے پہلے جو ایک فقہ کے اصول کی صورت میں یہ دنیا کے سامنے، مسلم امہ کے سامنے پیش کیے گئے، ان کی ترتیب و تدوین کا فریضہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے سر انجام دیا۔ آپ نے جلیل القدر علماء تیار کیے، امت کو لاکھوں مسائل کا حل عطا فرمایا۔ یہ فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ علمی مرتبے کا یہ کمال تھا کہ خلیفہ وقت نے آپ کو قاضی القضات، چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، اور ہر طرح کے وسائل اختیار میں لاتے ہوئے کوشش کی کہ ابو حنیفہ جو ہے اس عہدے پر آ جائے۔ آپ نے اتنے تقوی اور پرہیزگاری، اتنے علوم کے باوجود عزیمت کا راہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے اس منصب کو منصب پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور بہت کچھ انہوں نے کوششیں کی کہ امام اعظم کو اس عہدے پر بٹھایا جائے، اور اس وقت کے خلیفہ وقت نے آپ کو اس انکار کی وجہ سے جیل میں بھی ڈالا تھا، طرح طرح کی سزائیں بھی دی تھی، لیکن امام وقت نے فرمایا کہ مجھے یہ عہدہ قبول نہیں ہے۔ آج تو کسی کے پلے کچھ علم ہے یا نہیں ہے، بس عہدہ چاہیے، اور دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے قوانین توڑے جاتے ہیں۔ آج عدالتی نظام چند ٹکوں کے عوض بکتا ہے، ان کو کیا پتا کہ اس علم کی قدر کیا ہے؟ یہ پوچھئے امام اعظم ابو حنیفہ سے، ارے جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد تو تیار کیے، علماء نے فرمایا 1000 مجتہد بھی آپ نے تیار فرمائے۔ جس طرح کے امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے عالم اور مجتہد محدث تھے، آپ نے اسی طرح کے 1000 فقیہ مجتہد تیار فرمائے۔ بلند ترین مرتبہ اور مقام کے باوجود آپ نمائندوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا، ان کے ذریعے آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور تجارت کی جو آمدنی ہوتی اس سے اپنے گھر کے ضروریات بھی پورے فرماتے، اور آپ کے پاس جو طلباء پڑھتے تھے، غریب طلباء کے اخراجات بھی اسی میں سے آپ پورے فرماتے، اور جو بچ جاتا اس میں سے مستحق لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ علماء عالم بن کر، مفتی محدث بن کر
مفسر بن کر یہ کیا کریں گے؟ آج دنیا گواہ ہے، جہاں بھی مشکل پیش آتی ہے، وہ زلزلے کی صورت میں ہو، وہ سیلاب کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح کی مشکل ہو، وہاں پہ سب سے پہلے فرمائے کہ جو چٹائی پہ بیٹھنے والے قال قال اللہ تعالی قال رسول اللہ کی صدائیں لگانے والے، یہی سب سے پہلے اول صف میں نظر آتے ہیں مدد کرتے ہوئے۔ یہ سب کچھ ہے، اور یہ سارا کچھ اس علم کی برکت کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس علم کے صدقے سے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ تقوی اور طہارت اور دینی خدمات سے بھرپور 70 سالہ زندگی میں گزارنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری 767 عیسوی میں اپنی جان آفرین کے پیش کی۔ سامعین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً ایک شخصیت تھے، لیکن احادیث مبارکہ میں بھی ان کی بشارتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ثریا ستارے پر بھی فرمائے کہ علم و ایمان وہاں پتہ چل جاتا کہ وہاں پر ملتا ہے، تو ان فارسی مردوں میں سے فرمائے کہ یا ان مردوں میں سے فرمائے کہ یہ علوم کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک بھی جائیں گے، یہ وہاں تک بھی جائیں گے۔ اور امام مسلم نے اپنی روایت کے اندر جو الفاظ نقل فرمائے، آپ فرماتے ہیں لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس۔ فرماتے ہیں اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تو فارس کے مردوں میں سے ایک مرد اسے جا کر لے آتا۔ اور امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ایک روایت کے الفاظ نقل فرمائے، فرماتے ہیں لو کان العلم بالثریا لتناولہ ناس من ابناء فارس۔ فرماتے ہیں کہ اگر علم دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فرمایا فارس کے مردوں میں سے ایک مرد اسے وہاں سے بھی لے کر آتا۔ اور امام شامی علیہ رحمہ نے در مختار کے مقدمہ میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جس کی یہ بشارتیں دی گئی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص کی یہ بشارتیں دی ہیں کہ فارس کے مردوں میں سے ایک مرد فرمائے علم کو وہاں سے بھی لے کر آتا، فرمائے بے شک وہ مرد ان ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ فارسیوں میں سے اتنے کمال علم اور مرتبے کا مالک امام اعظم کے علاوہ آج تک کوئی نہ ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بشارتیں بھی دے رکھی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بچپن کا ایک خواب بیان فرماتے ہیں، درود پاک پڑھے حضور کی ذات دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کشف المعجوب آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابتدائی حالات میں جب امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کے ابتدائی دن تھے تو آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا، مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جیسے ہی علیحدہ ہوئے فرماتے ہیں ایک رات سویا ہوا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خواب میں تشریف لائے، زیارت کرائی
اور فرمایا یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ گوشہ نشینی کا ارادہ مت کرو، اللہ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ خواب کے عالم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رہے، جب خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صرف آپ ہی ہوتے ہیں، آپ کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اور امام اعظم جب حرمین طیبین میں آپ تشریف لائے، حج کیا، مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی، روضہ رسول اقدس پر حاضری کے لیے جب آپ تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ آپ نے یہ الفاظ بلند آواز سے کہے، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ تو اس واقعے کو لکھا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر فرماتے ہیں جب آپ نے یہ سلام کیا روضہ رسول پہ جا کر، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ فرمایا امام المسلمین کا یہ لقب بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، یہ امام اعظم کا جو لقب آپ کو ملا یہ کوئی ایسے نہیں مل گیا۔ آج ہمارے دور کا بہت بڑا یہ المیہ ہے، لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں، جھوٹے القابات بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس بات پہ کئی مرتبہ ہماری گفتگو بھی ہوئی کہ جو حاجی نہیں اسے حاجی بولا جاتا ہے، جو حافظ نہیں اسے قاری بولا جاتا ہے، جو عالم نہیں اسے مفتی بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں اور اپنے نام کے ڈنکے بجوائے جاتے ہیں۔ امام اعظم کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام اور رتبہ جو ہے ایسے نہیں ملا۔ سب سے پہلے جب تابعین کا دور آیا، سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں جس شخصیت نے فقہی اصول کو ترتیب دیا، یہ سعادت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصہ میں آئے۔ اور دور صحابہ میں یہ فقہ کی ابواب بندی نہیں تھی، طہارت کے مسائل الگ، نماز کے مسائل الگ، حج کے مسائل الگ، قربانی کے مسائل الگ، طلاق کے مسائل الگ، نکاح کے مسائل الگ، یہ الگ الگ ترتیب بندی نہیں تھی، مسائل کا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ نماز کا مسئلہ آ گیا، پھر ساتھ میں ہی طلاق کا مسئلہ آ گیا، یہ ابواب بندی، ترتیب بندی ان کی نہیں تھی۔ اور فرمائے کہ جب ان احکام کو ابواب کی صورت میں فرمائے کہ ابواب بندی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے حصہ میں رکھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے فقہ کے اصول مرتب کر کے ان کی ابواب بندی کو پیش کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو لاکھوں مسائل کا حل امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کیا، جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ 1250 سال سے امت کی اکثریت اسی فقہ پر چل رہی ہے، اور دنیا بھر کی اسلامی ریاستوں میں جب بھی اسلامی نظام کو عدالتوں فرمائے کہ عدالتوں کے ذریعے نافذ کیا گیا تو اکثر فقہ حنفی کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کے 1000 سالہ دور میں حنفی علماء ہی قاضی القضات کے عہدے پر فائز رہے، چیف جسٹس کے عہدے پر حنفی علماء ہی فائز تھے۔ یہ فیضان ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔
اور امت کی رہنمائی کے لیے شاگردوں کی صورت میں ہزاروں ایسے افراد تیار کیے جن کی خدمات کے لیے امت جو ہے فخر محسوس کرتی ہے کہ آج اگر امت کے پاس یہ فقہ حنفی علم دین کی صورت میں قرآن و حدیث کو آسان پیرائے کی صورت میں اگر ہمارے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے تو یہ فیضان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا باقی تلامذہ تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ہیں اور 1000 مجتہد آپ نے برمے کے پیدا کیے۔ اسلامی عدالتی نظام قائم کرنے والے دنیا اسلام کے سب سے پہلے چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف علیہ رحمہ آپ کے ہی تربیت یافتہ تھے، آپ کے ہی تربیت یافتہ ہے۔ دنیا اسلام میں اسلامی نظام عدل کو قائم کرنے والے وہ پہلی شخصیت تھی، فرمائے جن کا نام قاضی ابو یوسف ہے علیہ رحمہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تربیت یافتہ آپ کے ہی شاگرد ہیں۔ اور کیفیت یہ تھی جب آپ پڑھنے کے لیے آئے اتنے غریب گھرانہ تھا کہ آپ کے اگر پڑھنے جاتے تھے تو گھر کے اخراجات نہیں چلتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قاضی ابو یوسف کو پڑھاتے بھی تھے اور ان کے گھر کے اخراجات بھی برداشت کرتے تھے۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اس شاگرد کو بھی کمال درجہ عطا فرمایا۔ حدیث کے بہت بڑے مجتہد تھے، عالم بنے، اور وقت نے ایک بار بتایا قاضی ابو یوسف دنیا اسلام پر ایک مرتبہ لہرائے اور یہ فیضان تھا میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور سامعین محترم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، آپ کے بڑے بڑے اکابر آپ کے شاگردوں میں آج ہم جب حدیث پاک پیش کی جاتی ہے تو امام بخاری کا نام سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے۔ امام بخاری کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن امام بخاری جن اساتذہ سے، جن استادوں سے، محدثین سے آپ نے حدیث روایت کی، جن سے آپ پڑھے، آپ کے کئی استاد امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین فرمائے کہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے محدثین امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آج یہ فیضان پوری دنیا میں چل رہا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ فرمائے بڑے بڑے محدثین آئے، اور سامعین محترم یہ تو ہم صرف نام سنتے ہیں نا، ہم اپنی حیثیت اور اپنے انداز کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، لیکن سنیے امام اعمش علیہ رحمہ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا سلیمان اعمش علیہ رحمہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے محدث، فقہی، مجتہد، فرمائے ان جیسے کئی، فرمائے کہ امام اعمش کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ وہ امام اعمش آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت امام اعظم آپ کے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، امام اعمش کی بارگاہ میں کچھ سوال پیش کیے گئے۔ سوال تھے، وقت کا امام ہے، مجتہد ہے، محدث ہے، اس کی بارگاہ میں سوال آئے، اور جب سوال آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہ موجود تھے، تو امام اعمش نے، باقی بھی تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان سوالات کے جواب کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے رائے لی کہ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً تمام سوالات کے جوابات دیے، احادیث پیش کر دی، یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ امام اعمش علیہ رحمہ بڑے متعجب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان مسائل کا حل کیسے نکال لیا، کن احادیث سے نکالا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی احادیث جو میں نے ان سے روایت کی تھی، امام اعمش سے جو احادیث میں نے روایت کی تھی، انہی احادیث کو بطور دلیل ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یہ حدیث میں نے اس سند کے ساتھ آپ سے سنی ہے، یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ میں نے آپ سے سنی ہے، ان احادیث سے میں نے یہ سارے مسائل بیان کیے۔ آپ نے جب یہ احادیث کے حوالہ جات پیش کیے، امام اعمش فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فرماتے ہیں، ابو حنیفہ روک جا،
رک جا۔ فرمائے میں نے 100 دن لگائے جو حدیثیں آپ کو سنانے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے 100 دن لگے میرے، اور تو نے ایک لمحے میں ان ساری حدیثوں کو بیان کر دیا، ساری حدیثوں کو بیان کر دیا۔ وہ امام اعمش فرماتے ہیں اے گروہ فقہا، جتنے فقہا سامنے بیٹھے تھے سب کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ فقہا، ہم محدثین جو ہے نا، ہم پنساری کی طرح ہے، ہماری دکان پنساری والی ہے اور تم طبیب ہو۔ فرمایا سٹور والے کے پاس دوائی ہوتی ہے پر طریقہ استعمال ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہم محدثین کے پاس حدیثیں تو ہیں پر ان سے مسائل کو کس طرح نکالنا ہے یہ تمہیں طریقہ آتا ہے، اور تم میں سب سے بہترین جو حدیث کے بھی ماہر ہیں اور فقہ کے بھی ماہر ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ آپ کے استاد نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، طالب علمی کے دور میں یہ مقام و مرتبہ تھا۔ اور اسی طریقے سے خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالی ہر مسلک کے مدارس میں یہ کتاب حدیث کی پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح، مشکات شریف کی کتاب ہر مسلک کے، چاہے وہ دیوبند کے ہو، اہل حدیث کے ہو، اہل سنت کے ہو، تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف خطیب تبریزی ولی الدین محمد شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اس مشکات کے جو راوی تھے حدیث پاک کے، تمام راویوں کے حالات کو جمع کیا، تو درمیان میں امام اعظم کا تذکرہ آ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگرچہ میں نے اپنی کتاب مشکات میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ، تقویٰ اور طہارت اتنے بلند درجے پر ہے کہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا، اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ صرف برکت کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ملکہ اور اتنی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پہ ایک بات، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل سے بھی اختلاف کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بعض کسی نے پڑھا حدیث مبارکہ، ظاہراً ترجمہ پڑھ لیا، ادھر سے دیکھا امام اعظم کا جو مسئلہ تھا اس حدیث میں وہ حدیث پاک کے خلاف تھا، اب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ امام کون ہوتے ہیں، ہمیں تو حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے وہم اور انسانی اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے پر میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر میں وضاحت کروں کہ فقہائے کرام جب کسی حدیث سے مسائل نکالتے ہیں تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، فرمائیں کہ حدیث کے ہر راوی کی پوری زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، تمام کتابوں کی روشنی میں احادیث کی سند، احادیث کے متن کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے فرماتے ہیں کہ الفاظ میں غور کیا جاتا ہے، اور تمام کتب میں دیکھا جاتا ہے کہیں بھی کوئی اس کی فرمائے کہ لغت میں کسی کتاب میں اس حدیث کا کوئی معنی جو ہے کہیں دین کے اصولوں کے متضاد تو نہیں آ رہا، فرمائے کہیں کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ اگر اس پر بحث کی جائے، اس کو سمجھانے کے لیے صرف ایک بات، امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی آپ کے شیخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث تھی، میں نے وہ حدیث پاک پڑھی، وہ حدیث پاک کیا تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک پڑھی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ یہ حکم مقتدی کے لیے بھی ہے، اور میں کئی دنوں تک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا رہا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مجدد الافسانی کے شیخ خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، اتنے بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں مجھے اس میں غلطی ہو گئی، اور میں نے یہ سمجھا حدیث کے ظاہر سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو میں اس بات کو سمجھ کر کئی دن تک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا رہا۔
ایک دن جب میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا تو نیند کے عالم میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں اے شیخ آپ میری تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے غوث کتب ابدال ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ہے جو میری تکلیف کرتے ہیں، آپ کیا انہوں نے رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی تھی؟ کیا وہ سارے ان کی نمازیں ایسے جاتی ہیں؟ اگر وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عمل نہ کرتے تو ولی نہ بنتے، وہ سارے ولی بن گئے اور آپ ہیں۔ فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، فرمایا جس کا امام ہونا تو اس قراءت امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ تو فرمایا جو حدیث آپ نے پڑھی تھی وہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور امام کے لیے تھی، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے فرمایا یہ مقتدیوں کے لیے ہے۔ لہذا حدیث پاک فرمایا کہ حدیث پاک کو سمجھنا یہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ لیں اور بس اس کے مطابق اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور ہم کہیں جی ہم تو بڑے سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں۔ ارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے محدث فرمائے جب ایک حدیث مبارکہ لینی ہوتی تو پتہ نہیں مہینوں کا سفر کرتے اور پھر جا کے، بلکہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک فلاں محدث ہے اس کے پاس حدیث ہے اور وہاں تک جانے کے لیے اونٹ پر سفر کرنا تھا، 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تو میں وہاں سے چلا اس بندے سے حدیث لینے کے لیے، اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا اس کا اونٹ بھاگ گیا تھا اور وہ اونٹ کو بلا رہا تھا ایسے اپنی قمیض کو اٹھا کر، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، وہ اونٹ کو بلا کر لایا تو میں نے دیکھا اس کی قمیض کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ امام بخاری فرماتے میں پیچھے مڑ پڑا، میں نے اسے ملا ہی نہیں، حدیث نہیں لی، تو اس نے آواز دے کر کہا اے آنے والے تو آیا پھر جا کیوں رہا؟ کہا جو بندہ فرمائے ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرے نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ ڈال سکتا ہے، اس لیے تجھ سے حدیث نہیں لے سکتا، حدیث نہیں لے سکتا۔ ارے ہمارے اکابرین ہمارے محدثین اتنی احتیاط کیا کرتے اور ہم ایرے ویرے کا ترجمہ اٹھا کر ہم کہتے کہ ہم تو عالم بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی حدیث کو پڑھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی خلش آئے، کوئی بات آئے، کوئی وسوسہ آئے، بجائے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کے کسی عالم کے پاس جائیں، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھیں کہ آیا اس کے اندر کیا حکم بیان کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ غلط ہو اور حدیث میں اس کا کچھ مفہوم اور بیان کیا گیا ہو، اس لیے فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف یہ بھی وقت کے امام بنے، مجتہد تھے، حدیث کے فقہ کے بذات خود امام بنے بعد کے اندر، اور فرماتے ہیں جب میں کوئی مسئلہ لکھ رہا ہوتا اور میری رائے امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف ہوتی تو پھر میں بیٹھ کر غور و فکر کرتا تو میں اس موقف پر پہنچتا، اس نتیجے پر پہنچتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو موقف ہے آخرت میں نجات حاصل کرنے کے زیادہ قریب ہے، میں ان کا موقف اختیار کرتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں ہوا۔ فرمائے کہ اس سالہ فرمائے کے دور کے اندر یہ 70 سالہ دور آپ کی زندگی کا مختصر سا عرصہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے علم کے وہ جوہر پھیلائے اس دنیا کائنات کے اندر کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی پڑھائی بھی جاتی ہے، تقلید بھی کی جاتی ہے، اور یہ چرچا یہ ذکر آج بھی انہی کے نام کی برکت سے ہے کہ آج ان کا تذکرہ منبر و محراب پر کیوں ہو رہا؟ ارے رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کی، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کا وہ وعدہ پورا کیا۔ میرے کریم نے خواب میں فرمایا تھا ابو حنیفہ فرمائے تو گوشہ نشینی مت اختیار کر، اللہ نے تجھے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔